الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وصدق رسوله النبي الصادق الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہیں شہدا ان پہ، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحاء. وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے ترستا تھا کعبۃ اللہ. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے.
محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے، جب ان کا نام آئے، مرحبا صلی علی کہیے۔ نماز والا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایت ہی معزز محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزت والیاں، حیادار، پاک دامن میری ماں بہناں اور بیٹیاں، عزیز بچے، طلباء، آج پہلی مرتبہ اس مسجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وچ اس حوالے نال، اس پروگرام دے حوالے نال پہلی دفعہ اللہ پاک نے آپا سارا کو اتنے جمع فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو اور نال مدرسے کو اللہ تعالیٰ قیامتی صبح تائیں شاد اور آباد فرما۔ سارے انتہائی بزرگ حاجی محمد عبداللہ دھوبی صاحب، اللہ انہوں نے قبر تے رحمت فرماوے، انہوں نے قربانی دیتی، بڑے شوق ذوق نال یہ مسجد واسطے جگہ دیتی، مدرسے واسطے جگہ دیتی۔ الحمدللہ مسجد بھی آباد ہو گئی، مدرسہ بھی آباد ہو گیا۔ این دے وچ جتھے پہ لوگاں دا ڈھیر سارا عمل ہے، کردار ہے، میں سمجھتا جو بہت بڑا کردار اور قربانی ہے انتہائی میرے محسن اور انتہائی میرے پیارے چاچا حاجی اللہ دی صاحب، اللہ انہاں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، برکت دے دے، میرے بڑا پیار کریں دے۔ دا 15 جبارہ گزر ونجن ملاقات نہ تھی وے تے سوے نال سوٹا چاہتے گھر میرے پہنچ گئے، پر چھوٹے بڑے سارا بالا دا کچھ دن ماشاءاللہ اللہ انہاں کو پوری جزا خیر عطا فرماوے۔ حاجی محمد عبداللہ صاحب چلے گئے، انہوں دی اولاد نے ماشاءاللہ انہوں دے اس وقف کیتے ہوئے ٹکڑے زمین کو مسجد مدرسے واسطے منتخب اور وقف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی پوری جزا خیر عطا فرماوے۔ اہل محلہ پہلے ہی ماشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، میں پھر گزارش کریں نا کہ کو مزید آباد کرو۔ مدرسے دا معاملہ حاجی عبداللہ صاحب دی زندگی وچ کئی دفعہ کئی استاد رکھے گئے، کچھ عرصے دے بعد کوئی نہ کوئی انبن، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہویا، معاملہ ہی میں درہم برہم چلتا رہ گیا۔ ہن سارے عزیز مولانا محمد عثمان صاحب نے اتھے ڈیرہ لائے، اور اے میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے فرزند جنہ کو میں قرآن پاک پڑھا۔ وہ بہت بڑے مجاہد آدمی ہیں، ہون بھی ماشاءاللہ بڑے حضرات ہیں، بڑے قاری صاحبان ہیں، بڑی تندہی نال، بڑی محنت نال قرآن پڑھائیں دیں، لیکن میں سمجھدا کہ سارے استاد محترم جیسا کوئی بندہ نہیں پڑھا سکتا۔ اسا دینی دا پڑھ دے آسے دیہاتی لوگ آسے دیہات مدرسہ وسی سلطان ارئی، اور اجرا مدرسہ یہ تریجی جات آیا ہوئے، پہلے ایک جات آئی اتھا انہوں نے ٹور دیتا، اور بئی جات گئے اسے کچھ عرصے دے بعد انہوں نے ٹور دیتا، اس جات اللہ نے کو آباد فرمایا۔ تو صبح کو سارے استاد محترم آج کل دے ٹائم دے مطابق کو 8 بجے آندے ہیں، اگلے ٹائم سارا دے منظر ہی سن لونیاں، سب کے سن لونیاں، اکثر بچہ کو سبق ہی دے لونیاں۔
پھر چھٹی ویلے چلو بھئی نماز لائے چھوٹی نماز ہوندی ہے ایور حنفی نماز ہوندی ہے اندہ سبق کی دوپارے ہو گئی چلو بھئی تختیاں لائے تختیاں دی لکھائی بھی ہوں میں لکھو گئی چلو بھئی اردو دا سبق لائے یہ سارے کام چھٹی ویلے مکمل ہو گئے اتنی بڑی محنت اور اتنے بڑے شوق ذوق نال انہوں نے پڑھایا الحمدللہ انہوں نے ڈھیر سارے شاگرد حافظہ نہیں تھا کوئی حد نہیں علماء بھی الحمدللہ انہوں نے شاگردہ جو بہت سارے اللہ نے تیار فرمائے تام عزیز محترم مولوی محمد عثمان انہاں استاذہ دا بیٹا اور میں اللہ دی رحمت امید رکھے نا کہ جی میں انہوں نے اس علاقے کو قرآن دی تلاوت قرآن دے حفظ اور قرآن دی تعلیم نال آباد کیتا دیکھو اللہ دی رحمت امید ہے کہ مولوی محمد عثمان بھی اس علاقے کو قرآن دی تعلیم نال آباد کرے سی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز بروز ترقی نصیب فرما باقی مہینہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے وچ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے آپ دی پیدائش ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے اس مہینے کی زیادہ ہونے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نال سارا تعلق کوئی سیزن دا کوئی ایک مہینے دا تعلق نہیں سارا نبی پاک علیہ السلام نال تعلق ہمیشہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی دائمی ہیں اور عالمی نبی ہیں باقی جتنے نبی آئے سارے الحمدللہ ہر نبی شان والا لیکن اللہ رب العالمین نے انہوں کو کہہ کو ایک علاقے واسطے نبی بنایا اگلے علاقے دے اے نبی نہیں دیا نبی اللہ نے وقت نبیوں کو وقت دیتا اے نبی اتنے وقت تک نبی ہے دنیا تو نبی چلا گیا انہوں نے سلسلہ ختم ہو گیا لیکن جنہوں باری آئی تو علیہ سارے پیغمبر آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے فرمایا جبریل جی اللہ فرمایا ہن زمانے دے پیمانے تروڑ دے اور مکان دے پیمانے تروڑ دے اے نبی جڑا میں بھیجا ہے او نبی ہے کہ شرق تو لیتے غرب تک شمال تو لیتے جنوب تک فرش تو لیتے عرش تک جے جاتے جے وقت تک میں اللہ دی خدائی ہوں وقت تک ہوں جاتے محمد الرسول اللہ دی مصطفی تو جب آپ دی نبوت کہیں زمانے نال محدود نہیں اور کہیں مکان نال محدود نہیں تو پھر آپ دا بیان صرف ربیع الاول کیوں محدود ہوئے سارا سال نبی دا بیان ہونا چاہیے اور ہر جات نبی دی سیرت دا بیان ہونا چاہیے ہر جات نبی دا تذکرہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ هو المسک ما کررته یتزوع اے تو وہ کستوری دا خزانہ ہے نبی سے دا تذکرہ اے هو المسک ما کررته یتزوع اے تو وہ کستوری دا خزانہ ہے کو جتنا بیان کرو اتنی خوشبو زیادہ پھیل اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہر جاتے ہر وقت ہونا چاہیے کیوں نہ ہوئے اس ذات پاک دا تذکرہ جہاں تذکرہ میرے اللہ نے خود فرمایا اور کدن فرمایا اجن آسمان نہیں بنے زمین نہیں بنی ہوں ویلے بھی آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ دے تذکرے ہونے حدیث پاک چاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آپ فرمائے جو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طه و یاسین ان اللہ تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا
وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائے اللہ رب العالمین نے آسمانہ اور زمینہ کو پیدا کرن تو 1000 سال پہلے رب العالمین نے قرآن پاک یا 2 سورت طٰہٰ اور یاسین کو اللہ نے خود پڑھاتے قرات فرمایا. یہ قرآن جا تو کو سکو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ او قرآن ہے دیکھو آج مولوی محمد عثمان صرف نہیں پیا پڑھیں دا، فلاں قاری صاحب نہیں پیا پڑھیں دا، بلکہ او اللہ دا قرآن ہے جدی قرات میرے اللہ نے خود فرمائیے تے آسمان زمین دے پیدا کرن تو بھی پہلے خود قرات فرمائیے. انہاں دو صورتوں دا ابتدائی مضمون دیکھو، انہاں وچ اللہ کیا بیان فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. طٰہٰ دا اصل معنی تا اللہ جان دن یا اللہ دے نبی جان دن. اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان ایک راز دی گالے یہ کو بیا کوئی نہیں جاندا. تاہم علماء نے گمان دے درجے وچ دا معنی بیان کیتا کہ اے میاں مرد اپنا پیر زمین تے رکھ، اس واسطے کہ ایسا قرآن تو تے ہی واسطے نازل نہیں کیتا کہ اپنے آپ کو مشقت تھکاوٹ چھپا دیو. اللہ رب العالمین جان دین کہ جس محمد الرسول اللہ تے میں قرآن نازل کرنے اے نبی دنیا تے آسی جلے قرآن آیا اے محمد عربی ساری رات مسلح تے کھڑتے میں اللہ دا کرام قرآن پڑھدا راسی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آتے قرآن زیادہ پڑھ دین. نتیجہ اے نکلا کہ آپ قرآن دی قرات کریں دے لمبے قیام لمبی قرات دی وجہ تو آپ تھک ویندین، پیرہ تے برم آویندین، پیر سج ویندین، جیدی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام 5 دفعہ اپنا ایک پیر چاہ کھڑ دین، پیر دے اتے کھڑتے اس پیر دی سائی کٹ گندین، بل اے زمین تے رکھا ای کو چاہ کھڑے ان دی سائی کٹن واسطے رب العالمین تا علام الغیوب آمن والے سارے حالات کو جاندہ تے واقف ہے. ہی واسطے رب العالمین نے آسمان زمین دی تخلیق تو پہلے نبی سیدہ تذکرہ کرتے اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی میرا محبوب میں تیرے تے قرآن ای واسطے نازل نہیں کیتا کہ اپنے آپ کو مشقت پاڑے پیر زمین تے رکھ کھڑا. یہ کہنے تذکرے پہ تھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کتنا قرآن پڑھ دیا. فضائل اعمال ایک حدیث ہے ایک صحابی آدم میں مسجد نبی کا لوگ گزردہ پیا ہوں کہ اللہ دے محبوب مغرب دی نماز دے بعد نفلان دی نیت کرے دیتے ہیں نفل پڑھن واسطے. صحابی آدم جلے خیال آیا ہوئے تا میں اج نبی سے دے پچھوں قرآن سن لما کوئی نماز نبی سے نال پڑھ لما زندگی دا کیا بھروسہ ہے. آدم میں مسجد آیا اللہ دے محبوب نے 2 رکعت نماز نفل دی نیت فرمائی اور آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت سورت فاتحہ دے بعد سورت بقرہ دی قرات شروع فرمائی. صحابی آدم میرا خیالہ جو نبی پاک علیہ السلام ایک 2 رکوع پڑھتے قرات رکوع فرمائے سن مگر ہویا ایک نبی پاک علیہ السلام نے ہک رکعت اندر 2.5 سپارے پوری سورہ بقرہ قرات فرما چھوڑی. اور نبی سیدی قرات وہ کوئی توڑی ساری طرح نہ ہو دیا ہے جو پڑھو بس پتہ لگے علیمن خبیرہ بصیر یا لمون تعلمون بس بیچالے کے یہ کوئی پتہ نہیں. اللہ دے نبی جلے قرآن پڑھ دیا سیدہ ام سلمہ نبی سیدی گھر والی فرمائے دیا نبی سیدی قرات حرفن ایک حرف نبی سے الگ الگ کرتے پھوڑتے پڑھ دیا کھولتے پڑھ دیا. اگر کوئی نبی سیدی قرات دے حروف گننا چاہ گیا تو آسانی نال کر سکتا ہے. ان ایو جی قرات 2.5 سپارے نبی سے 1 رکعت پڑھیں کیا خیال ہے کتنا وقت لگا اس مطلب سویرے امام صاحبان آخر چلو آج اسائی سنت کو زندہ کرو انشاءاللہ والی تسا نہ رکھو یا مقتدی نہ لگ سے اس سے خیال رکھا ہے وہ نبی سے ادھا زمانہ اللہ دے محبوب دی قرات ہے 1 رکعت 2.5 سپارے 2 رکعت اگلی سورت آل عمران پوری اور اگلی رکعت اگلا دوگانہ نبی سے شروع فرمایا اگلی رکعت 3 پوری سورت نساء 4تھی رکعت پوری سورہ میدہ صحابی آدم 6 سپارے نبی سے 4 رکعت قرات فرمائے. میں تا اپنے کام چلا گیا میں تے اللہ نبی اگمت بھائی نماز شروع فرمائے.
اور جیڑا اس طرح قرآن پڑھے اتنا لمبا ایک رکعت ہے، حدیث پاک وچ آیا کھڑا ہے اللہ دے محبوب نے مغرب دی نماز سورۃ آراف پڑھی، اور سورۃ آراف سبے سپارے دی سورت ہے، اللہ دے محبوب نے مغرب دی نماز سورۃ آراف پڑھی تو پیرہ دے ورم نہ سی، پیر تھک نہ ویسے پیر چاہ نہ کھڑ سے، اللہ کو پتہ میرے نبی ایویں کرے سی، اللہ نے کائنات کو پیدا کر تو پہلے فرما دیتا طٰہٰ میرا محبوب پیر زمین تے رکھ کھڑ، میں قرآن ایوا سے نازل نہیں کیتا جو اپنے آپ کو اتنا تو تھکات دے تے مشقت اچ پاڑے، یہ کہنا تذکرہ ہویا کائنات دے پیدا ہونے تو پہلے آمنہ دلال دا تذکرہ کیا ہو۔ سورۃ یاسین اللہ نے پڑھی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین اندہ معنی یا سید البشر، اے سارے انسانہ دا سردار، اور اپنا عقید ہے کہ اللہ دی مخلوق سارے انسانہ دا سردار حضرت محمد الرسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کو اللہ صحیح نے خطاب کرتے فرمایا اے سارے انسانہ دا سردار، حالانکہ انسان نہیں پیدا تھا، زمین جو نہیں بنی تو انسان کی تو پیدا تھیا ہو سی، کیونکہ انسان پر اللہ زمین جو پیدا کی تھے تو اجر زمین ہی نہیں بنی، 1000 سال بعد زمین بنی، لیکن اللہ اپنے محبوب کو خطاب پر جاتا بیٹھا ہے اے سارے انسانہ دا سردار، قرآن کریم دی عزت عظمت دی قسم تو میرا پکا تے سچا رسول ہے، انکا لمن المرسلین، تو رسول ہے جو پکا سچا رسول ہے، کائنات نہیں بنی، آسمان زمین نہیں بنے، انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب دے تذکرے کرے نہ بیٹھے، اپنے محبوب کو خطاب ہی کرے نہ بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ کدھر شروع ہویا، کوئی ایدہ ابتدا کوئی معلوم نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ کدھر فرمایا، تاہم اللہ پاک نے عالم ارواح وچ سارے نبیاں یہ روحاں کو جمع فرمایا، اور اللہ پاک نے انہوں کو ایک وعدہ لیا کہ اے نبیو رسولو، اگر میں اللہ تو کتاب حکمت شریعت دیتے دنیا تے بھیجا ہوں کہ ثم جاءکم رسول، تو اپنی نبوت رسالت تبلیغ ترویج اشاعت مصروف ہو کہ ثم جاءکم رسول، وڈا رسول آونے، وہ کون ہے وڈا رسول؟ نبیان دا امام، نبیان دا امام، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ آقا سارے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی آونے رسول آونے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبی و رسولو سارے نبی رسول اس نبی تے ایمان بھی لائے آوائے، انہاں دا تعاون تے مدد بھی کرا ہے، یہ اللہ نے سارے نبیہ کرو وعدہ لیا، اور پوچھا اللہ نے اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اقرار کریں دے ہو اس گال تے پکا وعدہ کریں دے ہو، تو سارے نبیہ نے بیک زبان جواب دا اقررنا، اللہ سا سارا ہی گال اقرار کر لیا، تیرا نبی آگیا سا سارے ایمان بھی لے آسو اور انہاں دا تعاون تے مدد بھی کرے سا، اللہ سا کچھ نبی عطا فرمائے، وہ صرف توڑا ساڑا نبی نہیں بلکہ وہ نبی دا بھی نبی ہے، وہ نبی دا بھی نبی ہے، ہما سے کہا کنا آدھے یہ خیر البشر، یہ سید البشر، یہ خیر البشر، شفیع دو عالم، بنین و انسان کا غم خار و ہمدم، نبی وہ کے معنی ہے انبیاء نے، نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، ایک او نبی ہے جو نبی بھی منی کھڑے، اور اگر انہوں دے بعد کوئی بیا بندہ آتے نبوت دا دعویٰ کرے او قادیان دا دجال بیمان تھی سکتا ہے، اللہ دا سچا نبی اور نہیں آ سکتا، اس بات سے اللہ پاک نے سب کو نبی عطا فرمایا، سارے نبیہ نے اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، اللہ نے اقرار لے لیا، پختہ گال کران دے بعد اللہ نے انہیں کو پابند کر دیتا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ دے خلیل پیغمبر، انہوں دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی کہ اگر اللہ رب العالمین ایو نبی رسول میری اولاد جو پیدا فرما رہے وے تو میرا سر فخر نال نبیہ دے سامنے بلند ہو گئے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا چ مبعوث فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کلو اللہ نے کئی امتحان کی دن
اور پھر اللہ نے نتیجہ تے رزلٹ بھی خود ارشاد فرمایا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن ابراہیم دے رب نے ابراہیم کلو کئی امتحان کی دن کئی آزمائشہ کی دن لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان ہر آزمائش کامیاب ہوئے اللہ نے رزلٹ بھی خود ارشاد فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر آرزو تمنا رکھیں دن اللہ او نبی رسول میری اولاد پیدا فرما دے وے اللہ کرو میں منگا دا کوئی وقت ہونا چاہیے کوئی حسین موقع آوے کوئی سونا موڑ آوے اللہ دے سامنے میں اپنی آرزو پیش کران درخواست پیش کران تے اللہ قبول فرما لے بعض دفعہ منگن والا کو منگن دا ڈا نہیں آندا اس واسطے دیمن والا اکو سخی ہون دے باوجود دے منگن دے طریقہ ٹھیک نہ ہون دی وجہ تو نہیں عطا کرے دا اور بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ دیمن والا جدے کل منگا کی بڑا بخیل ہے لیکن ایک منگن دا ڈھنگ تے طریقہ جو صحیح آندہ ہے اندے منگن تے سونے طریقے دینا اگلا دیمن تے مجبور تھی ویندے بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ حالات مناسب نہیں ہوندے سخی کلو منگو حالات موقع مناسب نہیں سخی ہون دے باوجود نہیں دینا اور بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے موقع بڑا سونا ہوندہ ہے بخیل ہون دے باوجود اگلا دامن بھر دیندہ ہے اے تا ابراہیم علیہ السلام منگن والے منگن دا ڈام بھی آندہ ہے اور دیمن والی ذات ہی بڑی سخی ذات ہے بڑی کریم ذات ہے ابراہیم علیہ السلام ول بھی موقع دی انتظار چرین کوئی سونا موقع آوے کوئی سونا موڑ آوے اللہ دی بارگاہ چ میں او رسول منگا سوال کراتے اللہ میری درخواست کو قبول فرما چھوڑیں ابراہیم علیہ السلام یہ انتظار چرین حتیٰ کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا میرا ابراہیم خلیل جی اللہ فرمایا میرا گھر بیت اللہ شریف جڑا نوح علیہ السلام نے طوفان دے وچ زمین دوز ہو گیا زمین دفن ہو گیا میں اللہ چاہنا میرا او گھر دوبارہ تعمیر ہوئے لوگ آتے ہوں دا طواف کریں ہوں دے علیہ پاسے منہ کرتے نماز پڑھیں میں رب چاہنا اس بیت اللہ دی تعمیر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھیے بیٹے اسماعیل کو نال ملاؤ ابراہیم علیہ السلام نے 5 دور دراز پتھراں دے پہاڑاں دے پتھر جمع کی دیں کچھ پتھر اللہ نے جنت جو بھیج دیتے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نال ملتے بیت اللہ دی تعمیر کریں دے گئے انتے اللہ انہ دے تعمیر دی عداوہ کو قیامت قرآن پڑھیں دا کیے فَمَا بَعِدْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دی تعمیر پہ کریں دیں اسماعیل علیہ السلام بھی نالیں ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے مکمل ہوئے اللہ دی بارگاہ دامن پھیلاتے التجا کی دیئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تیرے حکم دے مطابق تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتے اللہ کو قبول فرما ساری محنت کو قبول فرما اور سارا ایمان ہے جو سنن والا ہی تو ہے تے جانن والا ہی تو ہے قبول فرمانا ابراہیم علیہ السلام نے جلے قبولیت ہی دعا کی تھی اللہ دی رحمت متوجہ ہوئی ہے اللہ دی رحمت ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے متوجہ ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے موقع تو فائدہ اٹھے دے ہویا ایک بڑی دعا کی دیئے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ میں کو بھی میری اولاد کو بھی اللہ اسا کو اپنا فرما بردار تے مسلمان بڑا مسلمان دمانا فرما بردار ہے اور اسا جو مسلمان ہے قرآن آگا تو ادا اے نام مسلمان رکھا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم هو سماکم المسلمین ابراہیم نے تو ادا مسلمان رکھا ہے اللہ دے خلیل نے دعا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری دے کرینے طریقے ادب آداب اسکو آپ سمجھا وہ ایسا استاذ بڑھون اور پھر اگلی گارہ دن وَتُبَ عَلَيْنَا
اللہ اگر سارے کلو کوئی کمی کوتاہی تھی ونے تے ساری توبہ قبول فرما اللہ دے نبی تا معصوم ہوں نبی تو گناہ سرزد نہیں ہو